بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے حوالے سے تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرض کیا کہ قرآن مجید وہ عظیم نعمت ہے، اگر انسان چاہے اس نعمت عظمیٰ سے استفادہ کرنا تو اس انسان کو کیا چاہیے؟ بعض شرائط ہم گزشتہ جلسات میں عرض کر چکے ہیں، من جملہ ان شرائط میں سے کہ جو شرط انسان کو قرآن مجید کے قریب لے کر جائے گا اور انسان کو قرآن مجید کا انیس و مونس بنائے گا، وہ قرآن مجید سے محبت ہے۔ عزیز مان، قرآن مجید کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید سے محبت کریں۔ محبت ایک ایسا عنصر ہے جو انسان کو قرآن کے قریب لے کر جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس حوالے سے بعض نکات عرض کیے تھے، لیکن ایک نکتہ اور جو آج کے جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اگر ہم قریب جانا چاہتے ہیں تو محبت کریں۔ محبت کی بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ یہ محبت انسان کی تقدیر بناتی ہے۔ یہ محبت انسان کے اندر تحول پیدا کرتی ہے۔ واقعاً ایسے ہے، حتیٰ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا تھا اور وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب آیا تھا، اور جب اس صندوق کو لا کر فرعون کے سامنے پیش کیا گیا تو وہاں پر جناب آسیہ بھی موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بچے کو دیکھا، زن فرعون جناب آسیہ کے قلب اور دل کے اندر حضرت موسیٰ کے لیے عجیب محبت پیدا ہوئی کہ قرآن مجید نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ۔ وہ مفصل قصہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے امر کیا ہوا تھا کہ جو بھی بچہ ہے اس بچے کو قتل کرنا ہے، مارنا ہے۔ لیکن جیسے ہی جناب آسیہ نے دیکھا اور جناب آسیہ کے قلب کے اندر، دل کے اندر جناب موسیٰ کی محبت پیدا ہوئی، اور جیسے ہی محبت پیدا ہوئی تو یہ تعبیرات استعمال کی، قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک۔ فرعون کو جناب آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ میرے لیے اور تمہارے لیے قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ روایات کہتی ہیں کہ اس جگہ پر فرعون نے جملہ کہا لکے لا لی، ممکن ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میرے لیے نہیں ہے۔ روایت کے اندر جملہ آتا ہے کہ اس وقت جناب موسیٰ کو دیکھ کر اگر فرعون کے قلب میں اس ولی خدا کی محبت پیدا ہو جاتی تو فرعون کا بھی خاتمہ بالخیر ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ عجب ہے۔ اگر اس وقت جیسے ہی حضرت موسیٰ کو دیکھا اس کے دل کے اندر
اگر اس ولی خدا کی محبت آ جاتی تو وہ محبت اپنا کام کرتی، اس فرعون کا بھی خاتمہ بالخیر ہوتا، لیکن اس نے کہا لکے لالی، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میرے لیے نہیں ہے۔ اور عیناً اسی سے ملتا جلتا منظر قرآن مجید سورہ یوسف کے اندر بھی بیان کرتا ہے کہ جب جناب یوسف کو اس کے بھائی بازار مصر کے اندر لے کر آتے ہیں، وہاں پر بیچتے ہیں۔ عجیب ہے یہ بھی، بعض مقامات پر بندہ حقیر نے عرض کیا ہے کہ سورہ یوسف بھی قرآن مجید کا عجیب سورہ ہے کہ خداوند منان کبھی کبھار کسی قوم کو نجات دینے کے لیے اپنے ولی، اپنے نبی اور اپنے برگزیدہ بندے کو حتیٰ کہ عبد بھی بنا دیتا ہے۔ جناب یوسف خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، ولی خدا ہے، لیکن کیونکہ جناب یوسف کے ذریعے سے مصر کے لوگوں کو نجات دینی تھی، لہذا خدا نے یہ بھی گوارا کیا کہ جناب یوسف وہاں پر غلام بنایا جائے۔ بہرحال جب جناب یوسف کو وہاں پر بیچا جا رہا تھا اور عزیز مصر نے خریدا، تو عزیز مصر کے ساتھ اس کی بیوی یعنی جناب زلیخا بھی ہے، تو وہاں پر عزیز مصر نے یہ جملات کہہ دے، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ عیناً وہی جملات جو جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ کے سامنے کہے تھے، لیکن وہاں پر جناب آسیہ نے فرعون کو کہا تھا۔ یہاں پر عزیز مصر وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، یہاں پر عزیز مصر کہہ رہا ہے، وہاں پر زن فرعون نے کہا تھا، وہاں پر جناب آسیہ نے کہا تھا، لیکن سامنے دونوں ولی خدا ہیں، وہاں پر جناب موسیٰ ہے، یہاں پر جناب یوسف ہے۔ عزیز مصر زلیخا کو کہتے اکرمی مثواہ، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کے شان و توقیر میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب یوسف عزیز مصر کے پاس آتا ہے، زلیخا دیکھتی ہے تو زلیخا کے دل کے اندر بھی اس ولی خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ محبت پیدا ہوئی، جناب یوسف پر اس نے مظالم ڈھائے، ظلم کیا، مختلف ناانصافیاں کی، لیکن کیونکہ آغاز میں دیکھتے ہی ولی خدا کی محبت اس کے قلب کے اندر آ گئی تھی، اس محبت نے اپنا کام کیا۔ جناب زلیخا کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ وہاں پر عزیز مصر اور اسی طریقے سے زلیخا، ان دونوں نے ولی خدا کے ساتھ محبت کی، اس محبت نے اپنا کام دکھایا۔ لیکن جناب موسیٰ کے مورد میں، جناب آسیہ کے قلب میں، دل میں محبت پیدا ہوئی، اس محبت نے کام کیا، لیکن فرعون کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی، لہذا وہ بدبخت ہوا، نامراد ہوا۔ عزیز مان، محبت کام کرتی ہے، محبت اثر دکھاتی ہے، محبت انسان کے وجود کے اندر تحول پیدا کرتی ہے۔ اور اگر یہی محبت انسان قرآن مجید کے بارے میں اپنے قلب کے اندر پیدا کرے، قرآن کی محبت انسان کے وجود کے اندر تحول پیدا کرے گی۔ یقین مانے یہ محبت اثر دکھائے گی، انسان کا قلب، انسان کا دل خود بخود قرآن کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کی قربت اگر انسان چاہتا ہے تو محبت ہونی چاہیے۔ عجب نہیں ہے کہ یہی سبب ہو کہ اہل بیت اطہار کے لیے بھی پروردگار عالم نے یہی اجر رسالت مانگا۔ وہاں پر بھی یہی کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی گویا کہ خداوند متعال پیغمبر اکرم کی زبان سے کہلوانا چاہتے تم فقط اتنا کام کرو، اپنے قلب کے اندر، اپنے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت پیدا کرو، واقعاً محبت پیدا کرو۔ یہ محبت اثر دکھائے گی، یہ محبت تمہیں متحول کرے گی،
یہ محبت تمہیں تبدیل کرے گی۔ اس محبت کا اثر یہ ہوگا کہ تم اس عالم میں آ جاؤ گے کہ تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ عزیزان ایمان، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ کوشش کریں ہم قرآن مجید سے انس بڑھائیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کو محبت کے ساتھ سنیں، قرآن مجید کو محبت کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کو محبت کے ساتھ دیکھیں۔ اس محبت کا اثر ہے، واللہ یہ محبت آپ اور ہم اپنے قلب کے اندر پیدا کریں، یہ محبت اپنا کام کرے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔